جی جی آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے دور دراز علاقے کرنا سے ہے، وہاں سے علی گڑھ یونیورسٹی تک کا سفر کیسے طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے ماضی میں لے لیا اور بہت دور تک لے لیا. میرا تعلق جو ہے وہ مظفر آباد ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں سے ہے، ٹیپال یا درنگلا اس کا نام ہے. پورے علاقے کا نام کرنا ہے، تو میرا تعلق وہاں سے ہے. اور میں اپنا 47 آن ورڈ سے، میں اپنے 45 کی میری برتھ ہے، 47 آن ورڈ سے میں اپنے پیرنٹس سے علیحدہ ہو گیا تھا. مجھے یاد نہیں ہے کہ کیسے مطلب سارا واقعہ ہوتے گئے سارا کچھ. تو وہاں سے میں اپنے نانے نانی کے پاس رہا، ان نے میری پرورش کی، انہیں پڑھایا لکھایا سارا کچھ کیا. تو 10ویں جماعت میں جب تھا تب مجھے پتہ لگا کہ میرے پیرنٹس یہاں نہیں ہیں. میرے پیرنٹس ہی نہیں ہیں، میرے نانحال ہیں. میرے پیرنٹس تو پاکستان میں رہتے ہیں، مظفر آباد ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں. تو اس وقت مجھے ساری بات کا ادراک ہوا کہ یہ ساری صورتحال ہے. پھر یہ پارٹیشن، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک سے ریل سی گھومتی گئی ہے. تو یقین نہیں آتا تھا کہ ساری بات صحیح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ فلموں میں تو ایسی باتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں کسی کے ساتھ ہو تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. عجیب سا لگتا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد آپ مقبوضہ کشمیر میں کیا کرتے رہے؟ میں علی گڑھ سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ دلی میں رہا ایک اپرینٹسشپ کرنے کے لیے. تو وہاں سے واپس سری نگر آ کے لائسنس لیا. وکالت بارہمولہ میں شروع کی، سری نگر بارہمولہ شٹل ہوتی تھی. تو میں سارا عرصہ وکالت ہی کرتا رہا. لیکن ان دا مین ٹائم مجھے ایک وہاں لوکل جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے، کمپٹیٹیو سروسز کے لیے، اے سی ہے، اے ایس پی ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں ان میں اپیئر ہوا. تو میری کوالیفائڈ ہے، تو میں انڈر سیکرٹری اپوائنٹ ہو گیا گورنمنٹ آف جموں کشمیر میں. لا ڈویژن میں چلا گیا. تو وہاں کوئی ٹریننگ لینے کے بعد کوئی تقریباً کوئی 1.5 سال میں رہا. تو میری کوئی انبن ہو گئی ان کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، چیف سیکرٹری کے ساتھ اور لا سیکرٹری کے ساتھ. تب تک میری وکالت کے 3 سال ہو گئے تھے. تو چونکہ وکالت میں بھی اسٹیبلش ہو گئی تھی، وکالت اچھا کام چل رہا تھا. تو جب انہوں نے کوئی پراپرلی، میں نے دیکھا کہ جو آئی ایکسپیکٹڈ کہ ان کو ایسا بیہیو کرنا چاہیے، ویسا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ویسا بیہیو کیا جیسے ملازموں کے ساتھ کرتے ہیں. تو آئی ڈنٹ فیل کمفرٹیبل ود دیم. تو میں نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دے کے پھر وکالت شروع کر دی میں نے. تو یہ پالیٹکس میں بھی رہا، جماعت اسلامی کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ کوئی اختلافات ہوئے، پھر کانگریس میں رہا. اس کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کب آئے اور کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے ہجرت کی؟ میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یعنی آزاد کشمیر میں 1976 میں آیا. ٹھیک ہے. وجوہات تو صرف یہ تھی کہ مجھے اپنے نانا نے کہا تھی کہ آپ جاؤ اپنے والدین کو مل کے آ جاؤ. تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں رہنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دا مین ٹائم وہ ان کی وفات ہو گئی وہیں، میں اب تک وہیں تھا. تو بہرحال میرا جو کہ ویزا وغیرہ سارا تیار تھا، تو میں اپنے والدین کو ملنے کے لیے آیا تھا. اپنے بچے، میرے 2 بچے تھے تب، وہ بھی ساتھ تھے، بیوی بھی ساتھ تھی. تو ان کی ملاقات کے لیے میں یہاں آیا. تو باقی مجھے یہاں رہنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی یہاں مجھے سچی بات ہے کہ اتنا چار نظر آیا رہنے میں. کیونکہ لائف جتنی وہاں ایکٹیو تھی، جتنی پرومیننٹ تھی، اتنی مجھے یہاں اس لوکیلٹی میں نظر نہیں آئی. ہاں لاہور، اسلام آباد تو واقعی بڑی لائف ہے. یہاں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ ہر نئے علاقے میں اجنبی کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں. اور پھر جب اجنبی کو کمپٹیشن فیس کرنا پڑے اور کمپٹیشن دینے کی صلاحیت بھی موجود ہو، تو پھر اگلے بھی کمفرٹیبل نہیں رہنے دیتے ہیں اور خود بھی آدمی کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا. تو بہت مشکلات ہوئی، بہت قسم کے الزامات ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے، جن میں بڑے غلیظ قسم کے الزامات بھی تھے، وطن دشمنی، یہ وہ، مرزائی شہزائی، سارے کچھ جو یوزولی پاکستان میں ہوتا ہے. تو یہ تھے. لیکن الحمدللہ میرا دامن صاف تھا. میں نے مقابلہ کیا، مطلب میں اپنے راستے پہ چلتا رہا. تو ان کو خود کچھ نہیں بن سکا جن لوگوں نے میری مخالفت کی یا ایسی کچھ حادثے کی ہیں. تو ان کا کوئی بن نہیں پکی، دکان نہیں چل سکی. تو میں الحمدللہ آئی سروائیوڈ دا پرسیکیوشن. یہاں پر آپ کن کن عہدوں پر فائز رہے ہیں؟ میں یہاں تو جب وکالت میں نے شروع کی تو الحمدللہ کہ امپریشن ایسا میرا گین ہو گیا. تو میں یہاں 2-3 ڈپارٹمنٹس کو، 2-4 بینکس کا ایڈوائزر بھی مقرر ہوا. تو
شروع تو وہاں سے ہی ہوئی تھی میری، مطلب پہلے سال ہی جب میں نے مطلب 76 میں آیا تو 77 کے مڈل میں میں نے وکالت شروع کی تھی، پارٹ سے ٹیسٹیمونیلز وغیرہ منگائے، تو کوئی بینکس کی مجھے ایڈوائزرشپ مل گئی، ریہیبلیٹیشن اینڈ کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کی مل گئی، اچھا کام شروع ہو گیا اس سے. اپنے وغیرہ تو شروع تو اس سے ہوا تھا، اس بعد یہ جو ہول ٹائم جاب تو نہیں تھے لیکن گڈ ارننگ جابس. اس کے بعد پھر میں ایڈوکیٹ جنرل اپائنٹ ہوا آزاد کشمیر میں. وہاں بھی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اختلافات ہوئے تو میں نے استعفیٰ دے دیا، چھوڑ دیا اس کو، تو کالج شروع کر دی. پھر 92 میں ہائی کورٹ کا جج بنا. اس عرصے کے دوران میں وائس چانسلر بھی رہا یونیورسٹی کا، چیف الیکشن کمشنر بھی رہا، اور بھی کچھ چیزیں تھیں ایسی جس میں رہا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا جج بھی ہوا، چیف جسٹس بھی ہوا، ایکٹنگ چیف جسٹس رہا. اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں پاکستان کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا 2 بار ممبر رہ چکا ہوں، 3 ٹرمز کے لیے، 3 سال کی ٹرم کے لیے. تو الحمدللہ بڑی اچھی اکنالجمنٹ ہوئی تھی، سب لوگوں نے کی ہے، میں ان کے شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے اس وقت تک تو تقریباً کوئی 5 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جن میں 2، ایک تو میزان عزیز ہے جو میری آٹوبایوگرافی ہے، وہ اٹ از مطلب اے ٹائپ آف کمپیریٹیو ہسٹری آف 2 پارٹس آف اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ 2 کنٹریز. اور پھر میری اپنی لائف بھی ہے، اپنے ایونٹس ہیں جو میں نے دیکھے، کیے، سنے، وہ تھے. اور دوسرا میری جو آرٹیکل میں لکھتا تھا اس کی کلیکشن کا ایک کتاب ہے. تو اور 3 کتابیں، ایک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس AJK میں لکھی ہے. کتابوں کے لکھنے کا رجحان میں نے یہاں ڈالا ہے الحمدللہ. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن میں نے لکھا ہے، کانسٹیٹیوشن پہ 2 ایڈیشن میرے کانسٹیٹیوشن کی کتاب پہ شائع ہو گئے ہیں. کمپیریٹیو اسٹڈی آف constitutions of AJK with the occupied Jammu and Kashmir and with the relevant provisions of the Pakistan and Indian constitution. اس کا کمپیریزن ڈرا کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. کیا آپ کو کبھی واپس کشمیر